أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ 3 سال تو اللہ کے نبی خفیہ دعوت دیتے رہے، اپنے ساتھیوں کی تربیت کرتے رہے، اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے اور سب لوگوں کو جمع کیا اور علی الاعلان سب کو دعوت توحید پیش کی۔ اس کے بعد پھر مکہ کی گھاٹی، مکہ کی وادی میں یقیناً ایک زلزلہ سا برپا ہوا اور قریش کے لوگ انگشت بدنداں تھے، حیران و پریشان ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ کیا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر پریشانی کی جو وجہ تھی وہ یہ بنی کہ اس بندے نے تو 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، پوری زندگی میں اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، تو اب جب اس کی کنپٹیوں کے اوپر سفید بال آنا شروع ہوئے تو اب جا کر اس نے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ ایک جنگ اور کشمکش ان کے اندر جاری رہی، لیکن دوسری طرف چونکہ اپنے آباء و اجداد اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنا، اور خصوصاً پھر قریش کو پورے عرب میں دینی حوالے سے جو ایک کرسی ملی ہوئی تھی اور سب لوگ انہی کے تابع ہوتے کیونکہ حرم کے پاسبان تھے، ان کو جو عزت ملی تھی وہ عزت ان کو جاتی نظر آ رہی تھی۔ اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑنا پڑنا ہے اور ساتھ میں جو ہمارا ایک پروٹوکول ہے یہ بھی ساتھ ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور حکم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ پہلے تو صرف اپنی دعوت کو علی الاعلان کرنے کا حکم تھا، اور اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ملا کہ اے پیغمبر آپ نے جو چیز آپ کو دی گئی ہے علی الاعلان بھی بیان کرنا ہے اور ان مشرکین سے منہ بھی موڑنا ہے، ان کے جو معبودان باطل ہے ان کی تردید کرنی ہے، ان کے بطلان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، ساتھ میں توحید کی دعوت بھی دینی ہے۔ یہ جو مرحلہ تھا یہ بڑا مشکل تھا، یعنی اب تک تو اللہ کے نبی صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام لینا شروع کر دیے اور ان کے بتلان کو واضح کرنا شروع کر دیا تو تب انہیں ان کے ہوش اڑ گئے تھے، انہیں پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے آپس میں پلاننگ کی انتہائی سوچ و بچار کے بعد کہ ہم ان کے جو چچا ابو طالب ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور سرکردہ چند ایک لوگ جمع ہوئے، جا کر ابو طالب سے انہوں نے ملاقات کی، اور صرف اسی وجہ سے کی، اور انہیں ساتھ میں یہ بھی باور کراتے رہے کہ دیکھ ابو طالب تو بھی ہمارے ہی دین پر ہے، اگر اس کے دین پر ہوتا تو پھر الگ بات ہے،
لیکن نہ تو اس کے دین کو قبول کرنے والا ہے، بلکہ الٹا عبد المطلب کے ملت کے اوپر ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جا۔ لیکن ابو طالب نے اس بات کو تھوڑا لائٹ لیا، کوئی زیادہ ان کو توجہ نہیں دی۔ اور پیچھے بھی میں گزارش کر گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے خود اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تھا، تب بھی ابو طالب نے اللہ کے نبی سے یہی کہا تھا کہ بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں تب تک آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا۔ بالآخر وہ لوگ وہاں سے بھی نامراد لوٹے اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ میں وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دیتے گئے، جہاں ان کو موقع ملتا اللہ کے نبی علیہ السلام موقع کو ضائع کیے بغیر وہاں پہنچتے اور دعوت دیتے۔ حج کے ایام سر پر آئے اور یہ ایک ایسا موقع تھا، میرے اللہ نے اس حرم کو، حرم مکی کو آخری پیغمبر کے مبعوث کرنے کے اس سرزمین کو جو چنا ہے، بنیادی وجہ اس میں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے۔ اور اب کی بار انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی تک تو اس بندے کی دعوت صرف حدود حرم اور مکہ میں محدود ہے، جب حج کے ایام آئیں گے لوگ دور دور پوری دنیا سے تشریف لائیں گے، تو اس بندے نے تو آرام اور سکون سے بیٹھنا نہیں، ایک ایک بندے کے پاس جائے گا، ایک ایک بندے کو سمجھائے گا، ایک ایک بندے کو اپنی دعوت پیش کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کی بات سن کے اپنے ساتھ لینے والے، لے جانے والے بن جائیں، اور یوں پوری دنیا میں توحید کی یہ دعوت اور شرک کا یہ رد پوری دنیا میں پھیل جانا ہے۔ انہوں نے سر پکڑ کے سوچنا شروع کر دیا کہ اب جب یہ دن آئیں گے تو اس میں کیا کیا جائے۔ سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، اور یہ ولید بن مغیرہ ان دنوں ان کا سرکردہ تھا، ادھیڑ عمر کا تھا، بزرگ تھا، ہوشیار تھا، چالاک تھا۔ سب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور یہی ایک مدعا لے کر بیٹھے کہ یہ بندہ آئے روز اپنے ساتھ نئے نئے لوگوں کو ملاتا جا رہا ہے، اور اب حج کے دن بھی آ رہے ہیں، تب یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی، لہٰذا اس کا ہمیں کوئی سدباب کرنا چاہیے۔ ولید بن مغیرہ نے سب لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، وہ بات یہ ہو کہ ہم میں سے آپس میں کسی کی بات دوسرے کے خلاف نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کسی کو دعوت دے اور پیچھے سے ہمارے بندے ان خیموں میں پہنچ جائے اور ان کو کہیں کہ یہ جادوگر ہے، جب دوسری جگہ یہی شخص جائے اور پیچھے سے ہمارے لوگ پہنچ جائے تو وہ کہیں کہ کاہن ہے۔ یعنی یوں ہماری بات ایک ہونی چاہیے، یا تو ہم اس کو کاہن کہیں، یا اس کو ہم جادوگر کہیں، یا اس کو ہم شاعر کہیں، یہ ہو کہ بات سب کی ایک ہو، تب جا کر ہماری بات میں وزن بھی ہوگا اور ہماری بات قابل قبول بھی ہوگی۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنی رائے پیش کر دیں۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دی۔ ایک بندے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جب اس بندے کی بات سنی تو کہا کہ دیکھ بھائی، ہم نے کاہنوں کو بڑا دیکھا ہے، ان کے جھاڑ پھونک کو بھی دیکھا ہے، ہم کاہنوں کو جانتے ہیں، یہ بندہ کاہن نہیں ہے۔ یعنی خود کے اندر سے جو سچی گواہی تھی وہ نکل رہی تھی، لیکن مشرک بندے کی عقل مات اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، لہٰذا یہ جو کلام پڑھتا ہے تو شعراء کا کلام ہے اور عام انسانوں کا ہے، کوئی وحی اور کوئی کلام الہی نہیں ہے جو وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر اترنے والی ہو۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تھوڑا سوچنے کے بعد کہ بھائی یہ بندہ شاعر بھی نہیں، اس بندے نے ہمارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کبھی وہ جو شعراء کے رجز، شعراء کی جو ترتیبات ہوتی ہے، قافیہ بندیاں ہوتی ہے اور جو باتیں بناتے ہیں، ہم نے شعراء کو بھی دیکھا ہے اور انتہائی قریب سے دیکھا ہے، اور ہم عرب لوگ ہیں،
ہم سے شعراء کو بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں جانتا، لہٰذا یہ بندہ شاعر بھی نہیں، یہ والی رائے اور یہ والی بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کاہن کی بات بھی گئی اور ساتھ میں شاعر کی بات بھی گئی، ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے تو دلوں کے اوپر ایسے اثر کر جاتی ہے وہ بات کہ جیسے جادو کی طرح۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم نے جادوگروں کو بھی بڑا قریب سے دیکھا اور انتہائی قریب سے ہم جانتے ہیں جادوگروں کو، یہ بندہ جادوگر بھی نہیں ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس بندے کی دعوت کو روکیں تو کیسے روکیں۔ اب دن بھی قریب تر آ رہے ہیں، لوگ آئیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے چل کر آپ سنیں گے کہ باقاعدہ طور پر بازاروں میں جا کر لوگوں کو دعوت توحید پیش کرتے رہیں۔ آخر کار لوگوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ آپ ہی اپنی بے داغ رائے ہمارے سامنے رکھ دیں، یعنی نہ یہ کاہن ہے آپ کی نظر کے مطابق، نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، اچھا پھر ہم کہیں گے کہ یہ مجنون اور پاگل ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل فرمایا۔ ولید بن مغیرہ نے سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں بھئی، یہ پاگل بھی نہیں ہے، پاگلوں کی حرکتیں وہ واضح معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے، اس بندے کی عقل کام نہیں کرتی اور یہ بندہ مجنون ہے، لیکن یہ شخص یہ پاگل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھا بھلا ہے، عقل اس کی کام کرتی ہے، لہٰذا یہ والی بات اور یہ رائے بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر پھر ولید بن مغیرہ نے ان سے ٹائم مانگا کہ مجھے تھوڑا سوچ لینے دو، اور انہوں نے پھر جب کچھ تھوڑا بہت سوچ و بچار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس ولید بن مغیرہ کی کیفیت کو قرآن میں سورۃ المدثر میں نازل فرمایا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ المدثر کی کہ اس بندے نے سوچنا شروع کر دیا، سوچ و بچار کرتا کرتا دوبارہ سے اپنی رائے کو اس نے سوچنا شروع کر دیا، پھر منہ بسورا، پھر اپنی کیفیت بدل ڈالی، اور آخر کار جو اس بندے نے ایک بات ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہی وہ یہی بات ہے کہ یہ بندہ جادوگر ہے، کیونکہ اس بندے کی باتیں جادو جیسے اثر کر جاتی ہیں۔ جو بندہ اس کی بات سنتا ہے پھر وہ بندہ ہمارا نہیں رہتا، وہ اس کا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہی بات سب سے زیادہ قریب تر معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف گروہ بنائے، مختلف ٹولیاں بنائیں، جو ان کا کام یہی تھا کہ یہ شخص جہاں جائے گا وہ لوگ، وہ ٹولیاں، وہ جماعتیں وہ اس کے پیچھے پیچھے، اور اس کام میں سب سے زیادہ سرگرم وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب تھے۔ لوگوں کو باقاعدہ طور پر کہتے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کے خاندان کا ہوں، میں اس بندے کو، اس شخص کو بچپن سے جانتا ہوں، میرے سامنے اس کی پیدائش ہوئی، بچپن اس نے گزارا، میں سب کچھ حرکتیں اس بندے کی جانتا ہوں، یہ بندہ جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ایک محاذ آرائی کی ایک صورت انہوں نے بنائی تھی، کبھی اپنے حوصلے کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے نبی جاتے پیچھے سے یہ لوگ پہنچ جاتے، اللہ کے نبی عکاظ، ذی المجنہ، مجاز، یہ جو بازار ہیں باقاعدہ طور پر یہ جو یعنی کہ حج کے ایام میں یہ بازار لگتے ہوتے، اللہ کے نبی ان بازاروں میں جا جا کر ایک ایک خیمے میں لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں دعوت توحید لے کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ دینا کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے، پیچھے سے یہ لوگ پہنچ جاتے، اور یوں یہ کشمکش جاری رہی، لیکن بالآخر حق ہی کو میرے رب نے آباد اور شاد رکھنا ہوتا ہے۔ بھلے مشاکل، بھلے مشکلات اور ابتلاءات اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں، لیکن بالآخر بات حق ہی کی غالب آئی۔ اس سے آگے چل کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعوت کو مزید روکنے کے لیے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم اس بندے کے سامنے بند کیسے باندھیں،
اور اس بندے کی دعوت کو کیسے روک لے. حج گزر گیا. انہوں نے پھر آپس میں محاذرائی کی مختلف صورتیں بنائیں. سب سے پہلی صورت ان کی یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ہنسی مذاق کرنا، تاکہ یہ بندہ ڈسہارڈ ہو، یہ بندہ اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ ہمارے اندر رہنے نہ پائے، یہ دعوت دینا چھوڑ دے، ختم کر دے. اور باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اقوال کو نقل فرمایا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو پاگل ہے، آپ اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے. جہاں اللہ کے نبی جاتے باقاعدہ طور پر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جاتے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے، ٹھٹا باقاعدہ طور پر مارتے. یہ انہوں نے ایک صورت بنائی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، چلتے رہے، اپنی دعوت دیتے رہے، کیونکہ آرڈر میرے رب کی طرف سے تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. یہ مشرک لگے رہیں گے، انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں، بنانی ہیں، کبھی پاگل کہیں گے، کبھی شاعر کہیں گے، کبھی مجنوں کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، لیکن آپ نے اپنے رب کی توحید کی دعوت دیتے جانا ہے. آگے چل کر ایک دوسری صورت انہوں نے جو بنائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہوئے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو مشکوک بنائیں، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ کوئی بندہ اس کو آ کر سکھاتا ہے، یہ اس بندے کی اپنی باتیں ہیں، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. اور یہ ایک بات یاد رہے، باطل پرستوں کی ہمیشہ سے یہی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بات، چونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے دلیل بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میری بات یہاں پہ شاید کہ کام نہ کر جائے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور بات پکڑ لیتے ہیں. اچھا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں بات بھی میری نہیں چلنے والی، تو اس کو چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لیتے ہیں، ایک تیسری بات، یعنی یوں ایک بات کو چھوڑ کے دوسری بات کو چھوڑ کے تیسری اور چوتھی بات، یوں چلتے جاتے ہیں. ان مشرکین مکہ کی عادت بھی یہی تھی، کبھی ایک بات کہتے، کبھی دوسری بات کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی کہتے ہیں کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگ بھی اس بندے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام تر مشکلات کا باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا، اور اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید لوگوں کو پہنچاتے رہے. یہاں پر ایک اور واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے میں درپیش ہوا تھا، ایک شخص انہی مکہ کے لوگوں میں سے قریش کے اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ تم اب اس مصیبت کو، اس سے تمہارا چھٹکارا اور جان چھڑانا تمہارا بڑا مشکل ہے، لہٰذا اس کے متعلق ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جو باتیں کرتا ہے اور یہ جو مطلب ہے کہ قرآن کلام اللہ لوگوں کو سناتا ہے، تو جو بھی بات اس کی سنتا وہ اس کا ہو جاتا ہے. بالآخر انہوں نے یہی مجلس گرمائی اور یہی باتیں کرتے رہے، کہتے کہ کاہن ہے، پھر اس کو ریجیکٹ کرتے کہ نہیں کاہن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ یعنی یوں چلتے گئے. بالآخر اس بندے نے کہا کہ میری سوچ کے مطابق اس کا رستہ روکنے کے لیے ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ باتیں سنا رہا ہے اور سابقہ امتوں کے قصے اور واقعات سنا کر اور آخرت اور قبر اور حشر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ جو باتیں سنا رہا ہے، اسی کے مد مقابل ہمیں کلام بنانا ہوگا، قصے سنانے ہوں گے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہماری بات، اب یہ اکیلا ہے اور ہم بہت سارے ہوں گے، اور ہر بندہ باقاعدہ طور پر یہ بات آگے کنوے اور پہنچانے والا ہوگا. لہٰذا وہ بندہ گیا روم، فارس، ایران، وہاں کے بادشاہوں کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کی مختلف باتیں وہ اس بندے نے سیکھی، اور وہ واپس آیا. واپس آ کر جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے، اس کے بعد یہ بندہ وہاں پر پہنچتا اور ان بادشاہوں کے قصے اور واقعات لوگوں کو بیان کرتا.
اور پھر لوگوں کو یہ کہتا کہ دیکھ اس شخص کی بات میری باتوں سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، میری بات اور اس کی بات سیم سیم ہے، وہ بھی واقعات سناتا ہے، میں نے بھی آپ کو واقعات سنائے، یہ بھی مختلف جو سابقہ امتیں اور لوگ گزرے ہیں ان کے قصص سناتا ہے، میں بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، لہٰذا میری بات اور اس کی بات میں کوئی فرق نہیں۔ اب جب تم اس کی بات سن کے اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر باور کرتے ہو تو میری باتوں کے اوپر بھی باور کرو، اس کو نبی آخر الزمان تسلیم کرتے ہو اور اپنے باپ دادا کو چھوڑنے والے بنتے ہو تو میں بھی پھر ایسا ہی ہوں۔ یعنی لوگوں کو یوں باور کراتا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے باقاعدہ طور پر چند ایک لونڈیاں، یعنی ہر حد تک یہ لوگ گئے تاکہ اللہ کے نبی کی اس دعوت کو روکا جا سکے۔ اس نے چند ایک لونڈیاں رکھی تھیں، اور جب اس بندے کو پتہ چلتا کہ یہ شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ مائل ہے، یا اللہ کے نبی ان کے جن کے پاس زیادہ آتے جاتے، اپنی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اس کے پاس بھیجتے، وہ اس کی خدمت کرتی، باقاعدہ طور پر اس کو کھلاتی، اس کو پلاتی، اور ایون کی بدکاری کرواتی اس سے، اور اس بندے کی سوچ کو، اس کے ذہن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے دوسری طرف موڑنے کی کوشش کرتی۔ یعنی یہاں تک وہ لوگ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر ریڈی اور تیار ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اسی شخص اور اسی عمل کے متعلق قرآن نازل فرمائے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لہو الحدیث، فضول باتیں، غلط کام، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روک سکے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ لہو کام کرتے ہیں۔ آگے چل کر ان لوگوں نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا کہ اس بندے کی دعوت ہم روکیں تو کیسے روکیں۔ بالآخر ان کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی کہ یہ بندہ باز آنے والا تو ہے نہیں، ہم جو مرضی رستہ روکنے کی سوچتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے کا سوچا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کر لیں کہ اس بندے کے پاس جا کر اس کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ آپ کم از کم ہمارے جو معبود ہیں، جو ہمارے خدا ہیں، ایک تو ان کو کم از کم آپ برا بھلا نہ کہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہ آپ ایک سال ہمارے معبودان ان کی عبادت کریں، بندگی کریں سب مل کر، اور ایک سال ہم لوگ تمہارے معبود کی عبادت کریں اور بندگی کریں۔ اگر ہمارے معبود حق پر ہوئے تو ایک سال آپ نے اس کی عبادت کی ہوگی، آپ اس میں سے اپنا حصہ لے چکے ہوں گے، اور اگر تمہارا معبود برحق ہوا تو اگلے سال جو ہم نے بندگی کی ہے تمہارے معبود کی، ہم اس میں سے اپنا حصہ لے چکے ہوں گے۔ یعنی یوں کمپرومائز کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر آئے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بندہ باز آنے والا بھی نہیں، اور اس بندے کی زبان میں جو تاثیر ہے اس کے مد مقابل ہمارے قصے، ہماری کہانیاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تھیں، وہ لوگوں کی اور بندوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تھیں، اور میرا رب اس کا کلام، اس کی باتیں، اس میں جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، یہاں پر یہ بھی فائدے کے طور پر گوش گزار کر جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر، ہر نبی کو اپنے دور کے مطابق کچھ معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، جو وحی نازل کی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کا، اس کتاب کا باقاعدہ طور پر نبی آخر الزمان اور اس کی قوم کے مقابلے میں یہ قرآن نازل کرنا، بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انتہائی فصیح و بلیغ سمجھتے ہوتے تھے، ایون کہ دوسرے لوگوں کو یہ لوگ عجمی کہتے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا، جس کو بولنا نہیں آتا، یعنی یہ عربی اور عجمی آپ نے اصطلاح سنی ہوگی، یعنی یہ عرب لوگ اپنی عربیت، فصاحت و بلاغت کے اوپر اس قدر نازاں تھے کہ دوسری اقوام کو یہ لوگ عجمی کہتے، یعنی گونگے ہیں یہ لوگ، ان کو بولنا نہیں آتا، ان کی زبانوں میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ اور پھر میرے رب نے جو کلام عربی زبان میں اتارا ہے، جو میرے رب نے اپنی باتیں عربی زبان میں اتاری ہیں، وہ لوگ اس شش و پنج میں بھی تھے
کہ یہ باتیں فصاحت و بلاغت ہم سے بڑھ کر اور کسی میں ہے ہی نہیں، جبکہ یہ جو محمد کلام لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ یوں فصاحت و بلاغت والی باتیں ہم اپنی طرف سے بیان کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے پھر کمپرومائز اور باقاعدہ طور پر آپس میں بات چیت، گفت و شنید سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا کہ ہم چلو 1 سال تمہارے معبود کی بندگی کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودان ان کی بندگی کرنا۔ اس پر پھر میرے رب نے سورہ کافرون مکمل کمپلیٹلی نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، اور اس میں 2 قومی نظریہ بیان کر دیا گا کہ تم مشرک لوگ ہو، تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہارا اپنا کانسیپٹ ہے، اور میں مسلم ہوں، موحد ہوں، میں مومن ہوں، جبکہ میرا نظریہ، میری سوچ، میری فکر تم سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ایک برتن ہو اور اس ایک برتن میں 2 لیکوڈ چیزیں ڈالی جائیں، یہ دل ایک ہے، یا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوگی اور یا اس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا لا اعبد ما میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبودان باطل کی بندگی شروع کر دوں، بھلے 1 سال کیا 1 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ یہ بات تسلیم کر لی تو شاید کہ میں اپنی بات یا اپنے دعوت توحید میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، شاید کہ مجھے اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے اللہ کی الوہیت کے اوپر شاید وہ یقین نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب پھر یہ ہوگا، اور وہ چاہ بھی یہی رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ویک پوائنٹ ملے، کوئی کمزور جگہ ملے اور ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیں کہ دیکھ اگر واقعتاً یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوتا تو یہ کبھی ہمارے معبودان کے سامنے سر نہ جھکاتا، اس نے سر جھکایا بھلے 1 ٹائم کے لیے کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کے اوپر قادر ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے اس بندے نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توحید کو روکنے کے لیے ایک اور جو محاذرائی کی صورت اپنائی تھی، کبھی ہنسی، کبھی مذاق، کبھی مجنوں کہنا، کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان مکہ کے لوگوں نے یہود کے ساتھ باقاعدہ باتیں کی، ان کے ساتھ تعلقات بنائے اور ان سے مدد مانگی کہ یوں ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے اور ہم کس طریقے سے اس دعوت کا رستہ روک سکتے ہیں۔ اب وہ بھی تو صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، وہ یقیناً جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ وہی آخری پیغمبر ہے کہ تورات و انجیل میں جس کا تذکرہ باقاعدہ طور پر ہوا ہے، لیکن صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور دعوت نبوت کو نہیں تسلیم کرتے کہ یہ شخص بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ اسرائیل وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق کی اولاد میں سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی جو نسل آگے چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد یعقوب علیہ السلام مراد ہیں۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں جس نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا، لہٰذا ہم اس بندے کی بات کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے پھر ان کو ایک اور مشورہ دیا، وہ مشورہ یہ تھا کہ تم اس طرح کر لینا، ہم اپنے کچھ بندے بھیجتے ہیں، وہ جا کر اس کو سنیں گے، صبح کے وقت ایمان لائیں گے، اور پھر جب شام کا وقت ہوگا تو دوبارہ سے یو ٹرن لے کے کفر اور مرتد اس کا ارتداد کا شکار ہوں گے، اور لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ چلو ہم مشرک لوگ تو ان پڑھ تھے، ہم امی تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ اہل کتاب جو مدینہ سے آئے ہیں یا دیگر اطراف سے آئے ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ تو کتاب والے ہیں، ان کے پاس تو تورات اور انجیل کی کتابیں موجود ہیں،
ان کو تو پتہ ہے نا کہ نبی کون ہوتا ہے اور وہی کس کو کہا جاتا ہے. اگر واقعتاً یہ بندہ سچا پیغمبر ہوتا تو کم از کم ہم لوگ واپس آ کر اس بندے کی دین اور اس کے مذہب کو چھوڑنے والے نہ ہوتے. یہ ایک محاذ آرائی اور اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک اور حربہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن میرے رب نے تمام تر حربے ہیچ کر دیے تھے، کیونکہ دعوت حق لے کے آئے تھے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.